السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آلو خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل پہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہے، تو جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں کائنڈلی وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور سیکھنے کا موقع مل سکے۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابرہہ نے متکبرانہ انداز سے کہا، کعبے کو تو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط ہونے نہیں دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہہ سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر واپس مکہ چلے گئے۔ آگے قسط نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا حضرت عبدالمطلب نے انہیں کہا کہ اپنے بال بچوں اور مال مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم کعبہ پہنچے اور اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ مورخین نے حضرت عبدالمطلب کی جو دعائیہ اشعار نقل کیے وہ یہ ہیں: یا الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے۔ صلیب کی آل کے مقابلے پر آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبدالمطلب بھی سرداران قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ نے مکہ پر حملے کا حکم دیا اور وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا خاص ہاتھی محمود مکہ کے طرف چلنے کی بجائے یکایک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا اور یمن کی طرف رخ ہوا تو ادھر بھی دوڑنے لگا، مگر مکہ کی طرف اسے چلانے کی کوشش کی جاتی تو 1 انچ ادھر نہ بڑھتا۔ نتیجتاً باقی ہاتھیوں سمیت سارا لشکر بھی اپنی جگہ انتظار میں رکا ہوا تھا۔ ابھی وہ اسی چکر میں پھنسے تھے کہ اللہ کے قہر نے ان کو آ لیا اور اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ ان پر نازل ہو گئے۔ ہر ابابیل کی چونچ اور دونوں پنجوں میں سنگریزے دیے ہوئے تھے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابابیلوں نے عین ان کے اوپر آ کر وہ سنگریزے گرانا شروع کر دیے۔ وہ سنگریزے کہاں تھے؟ وہ تو اللہ کا عذاب تھا جس پر جہاں گرتے بجائے صرف زخمی کرنے کے کسی چھوٹے بم کی سی تباہی مچا دیتے۔ اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کی جرأت کرنے والوں کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ابرہہ اپنے 60,000 کے لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت سنگریزوں کی اس بارش میں اپنے انجام کو پہنچا، اور یوں پہنچا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ہر طرف انسانی لاشیں چیتھڑوں کے روپ میں پڑی تھیں۔ یہ واقعہ 571 عیسوی میں محرم کے مہینے میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں، جبکہ اسی سال اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ کی تبلیغ سے قبائل جرہم و قطورہ نے دین ابراہیمی قبول کر لیا اور اللہ کو ایک خدا مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے بعد میں مکہ آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔
تب آل اسماعیل سمیت تمام قبائل مکہ صرف ایک واحد خدا کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا تو آہستہ آہستہ ان میں شرک و گمراہی پھیلنے لگی۔ جب مکہ پر قبیلہ ایاد و بنو خزاع یکے بعد دیگرے حملہ آور ہوئے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑنا بھی پڑا۔ تب یہ لوگ برکت کی غرض سے کعبے کا ایک ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کعبے سے نسبت کی وجہ سے وہ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں ان کی آل و اولاد نے خود اسی پتھر کو معبود مجازی کا درجہ دے دیا۔ اس طرح ان میں شرک رائج ہونا شروع ہوا، لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک و بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کیا۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا قبیلہ خزاع کا سردار عمرو بن لحیہ تھا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ ایک بار جب وہ شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا۔ یہ کل 5 بت تھے جن کے نام ود، یغوث، سوا، یعوق اور نصر تھے۔ ان بتوں کو قوم نوح علیہ السلام پوجا کرتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے ان کے بت ساتھ لے آیا اور واپسی پر ان کو جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا۔ جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اسے اس کے تابع جن نے ان بتوں کو پتہ بتایا ہے جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک و بت پرستی کی طرح راغب ہو چکے تھے ساتھ لے کر جدہ پہنچا اور وہاں سے وہ زمین کھود کر نکال لیے اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے بتوں کو ڈھالنے لگا اور تب بہت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ چونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، تو جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شبیہیں بنوا کر ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے ہم پڑھیں گے قسط نمبر 4 میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ سیرت النبی سننے اور سیکھنے کا موقع مل سکے۔ اللہ حافظ۔